واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، بھائی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں نہ پڑو۔ تو بھائی ہر ایک رسی تو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اہل حدیث کس کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ حدیث کو۔ وہ کہتا ہے قرآن حدیث میرے پاس ہے۔ دیوبند کس کو پکڑ کے بیٹھا ہے؟ قرآن حدیث کو۔ بھائی ہم لوگ کس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کا۔ بھائی ہر بندہ قرآن حدیث کے دعوے کے اوپر ہے تو پھر رسی تو سب نے قرآن حدیث کی اپنی طرف سے پکڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس آیت کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں۔ آیت ہے رسی اللہ کی مضبوطی سے پکڑنا، لا تفرقوا، فرقہ نہیں ہوگا۔ اس کو بطور متعدی ہم پڑھتے ہیں، متعدی نہیں، بطور لازم کے اس کو پڑھنا ہے۔ فرقہ ہو نہیں سکتا اگر رسی کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ بات پلے سے بٹھا دو۔ اب اگر ہم قرآن کا سہارا لے رہے ہیں پھر بھی تفریقہ بن رہا ہے، اس کا مطلب ہم رسی پکڑ کے ہی نہیں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہیں۔ یہ میں بڑی قیمتی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ 3-4 حوالوں سے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ پہلا حوالہ اس کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر عبرانی زبان کے اندر تھی یہ تورات اور زبور، اس وقت کی کتابیں۔ تو جو راہبین تھے اس وقت کے، وہ عبرانی زبان میں کتابوں کو پڑھتے تھے، عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔ زبان الگ تھی، کتابوں کی تفسیر وہ عربی میں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تھے، بالکل تھے۔ اب وہ عبرانی زبان میں پڑھ کے، باقی لوگوں کو عبرانی زبان نہیں آتی تھی، عربی زبان میں تفسیر کی انہوں نے صحابہ کے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ معاملہ پیش آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوں بولو، اللہ میں ایمان لایا تجھ پر، اللہ میں ایمان لایا تیرے رسولوں پر، اللہ میں ایمان لایا تیری ہر ایک کتاب پر۔ ان کی تفسیروں پر ایمان لانے کا حکم نے دیا نبی علیہ السلام۔ عبرانی زبان میں کتابیں تھیں، عبرانی لوگوں کو آتی نہیں تھی، تفسیر وہ عربی زبان میں کیا کرتے تھے۔ اب وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، جب تفسیر کی تو انسانی دخل آ گیا بیچ میں، جب تفسیر کی انسانی دخل آ گیا بیچ میں، غلطی ہو سکتی تھی۔ اور چونکہ وہ لوگ پیسے لے کے گڑبڑ بھی کرتے تھے، تحریف بھی کیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ ان کی تفسیر پر ایمان نہیں لانا، بلکہ جب وہ عبرانی زبان میں کتابیں پڑھ کے اس کی عربی میں تفسیر کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو تم یوں کہنا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، رسولوں پر، تمام کتابوں پر، ہر ایک مجمل ایمان جس کو ہم کہا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ کی رسی، اس کو پکڑنی تھی ہم نے۔ ہر کتاب پہ ہمارا ایمان ہے، ہر کتاب پہ صحابہ کا ایمان ہے، ہر کتاب پہ ہمارا بھی ایمان ہے، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی۔ جب تک ہم اس نظریے کو نہیں سمجھیں گے، واعتصموا بحبل اللہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہم لوگ۔ قرآن پر رہنا ہے آپ دیکھیے، بھائی ہر بندہ قرآن کر رہا ہے، سیم چیز سمجھیں۔ قرآن ہے عربی کے اندر، لوگوں کو عربی آتی نہیں، ہم تفسیر کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ کتاب تھی عبرانی کے اندر، پڑھتے تھے وہ عبرانی میں، لوگوں کو عبرانی نہیں آتی تھی، تفسیر کرتے تھے وہ ان کی زبان میں عربی کے اندر۔ جب میں اردو میں تفسیر کروں گا، جب وہ عربی میں تفسیر کرتے تھے، انسانی دخل آ گیا، غلطی ہو سکتی تھی اس کے اوپر۔ جب تفسیر لوگوں تک پہنچی، تفسیر پر ایمان نہیں رکھنا تھا، ایمان تھا واعتصموا بحبل اللہ، قرآن کے اوپر۔ قرآن الگ ہے، تفسیر الگ ہے، جو انسان تفسیر کر رہا ہے وہ الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ لہذا جب صحابہ سنتے تھے ان کی باتیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ تم نے کہنا ہے اللہ جو قرآن کہہ رہے ہیں میں اس پر ایمان لایا۔ تفسیر غلط بھی ہو سکتی، جو قرآن کہہ رہے ہیں میں اس پر ایمان لایا۔ یہ ہے وہ فرق جس کے اوپر ہم حبل اللہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ قرآن سے زیادہ اس ملا کی تفسیر پہ ہوتا ہے جو قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم حبل اللہ کو نہیں پکڑتے، ہم تفسیر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر بندہ اپنے اپنے عالم کی تفسیر کو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ اس لیے دعوی قرآن کا سب کا ہے، اتحاد کبھی ہو نہیں سکتا، نظر نہیں کبھی آ سکتا۔ اب اس کی میں مثال آپ کو دوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عیسائی نے سوال کیا کہ تفسیر کشاف کے اندر ایسا لکھا ہوا ہے، مفسر جو ہیں ان کے تفسیر کشاف کے زمخشری، انہوں نے ایسا لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا لفظ لکھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ ہر مفسر مصیب، نہ ہر تفسیر درست، یعنی کہ ہر مفسر جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، ہمارا ایمان مفسر پہ تھوڑی نا ہے، ہمارا ایمان قرآن پہ ہے۔ پہلا جملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ہر مفسر مصیب کہاں سے ہو گیا بھائی، وہ تو انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ اور بھائی مفسروں کو ہٹاؤ، واعتصموا بحبل اللہ، قرآن کو پکڑنا تھا، مفسر کو نہیں پکڑنا تھا، اس ملا کو نہیں پکڑنا تھا، پکڑنا اس چیز کو تھا۔ اس لیے اگر آپ تفسیر بھی کسی کی سنتے ہو، انسان تفسیر کے بعد یہ بولے اللہ میرا ایمان قرآن پر ہے، کسی بندے کی تفسیر پر نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں انسانی دخل آ گیا۔ یہ چیز جو آپ کو نقطہ اتحاد کے اوپر رکھتی۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے جو فرقہ بنتا جس طریقے سے دعویٰ قرآن پاک ہر ایک کا ہو جائے گا، لیکن میں قرآن کی آیت سے مراد کیا لوں، جو میرا عالم کہے گا میں اس کو مانوں گا۔
قرآن کی تفسیر دوسرے گروپ کا جو عالم کہے گا وہ اس کو مانے گا، قرآن کی تفسیر تیسرے گروپ کا جو عالم کرتا ہے وہ اس کو مانتا ہے۔ قرآن پر ایمان کس کا ہے؟ مفسروں پر ایمان ہو گیا نا یہ تو، اس لیے قرآن پاک ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس آیت کے تحت کئی مفسرین لے کر آئے ہیں اس کو، کہ جب اہل کتاب کے عالم عبرانی زبان میں تفسیر عربی میں کر دیتے تھے، انسانی دخل آیا، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ غلطی صحیح آپ کس پر ایمان لا، آپ مجمل ہو جاؤ، آپ اللہ میں قرآن حدیث پر ایمان لائیں، جو قرآن کہے گا جو حدیث کہے گا میرا ایمان اس کے اوپر ہے۔ یہ بندہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ ضابطہ ہے آپ کا قرآن کے اوپر آنا۔ اس لیے اب آپ کو دیکھو سچویشن کیا ہے، اب میں ہوں، ایک عالم صاحب ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں، وہ قرآن کو سمجھا رہے ہیں یار قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم نہیں، اور میں بولوں ہاں یہ جو عالم کہہ رہا ہے قرآن وہی کہہ رہا ہے، میں اللہ کی بات کو ایک عالم کے لفظوں پہ سمجھ رہا ہوں، تو ترجیح کس کو دے دی میں نے عالم کو ترجیح دیا۔ مفسر قرآن تو نبی پاک علیہ السلام میں کوئی عالم نہیں، غلطی کر سکتا ہے، وہ بالکل غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ کا اعتماد مفسروں پہ کم اور اللہ رب العزت پر ہونا شروع ہو جائے گا، اس وقت آپ کی فرقہ واریت ختم ہو۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ ہوگا بھی جو ملا تفسیر کر رہا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے کبھی، اب اختلاف کی گنجائش آپ کی ختم ہونا شروع ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ پہلی شرح واعتصموا بحبل اللہ کی، کہ آپ نے قرآن پہ رہنا ہے، حدیث پہ رہنا ہے، چاہے مجمل رہو، ہر تفسیر کے اوپر آپ نے نہیں جانا۔